جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے دو تین موضوع پہ جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ پہلا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، کہ مولانا فضل الرحمان نے جو جلسہ کیا ہے اس کے بارے میں، اور دوسرا ہمارا ہزارہ کالونی میں جو ہمارے بھائی جو ہے ان کے بچوں کو، ان کے خاوندوں کو شہید کیا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے ٹاپک وہ ہے ہمارا جو ہندو کمیونٹی کا جو مندر توڑا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر، جو پی ڈی ایم میں کل جو جلسہ ہوا ہے بنوں کے اندر، اس میں انہوں نے کھلا کھلا واضح طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت سے کیا، ان کو پاکستان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ۔ اور پیسے کے بچانے کے لیے ساری جماعتیں، یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور اسی کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ یہ جلسے کر رہے ہیں، اور حکومت کو یہ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ 31 جنوری کو ہم یہ لانگ مارچ کریں گے، فلاں چیز کریں گے۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں ان کی۔ نہ پہلے کبھی کسی دور میں اس طرح کے جلسوں میں کر کر آ کے حکومتیں ختم ہوئی تھیں، نہ اب یہ حکومتیں اب عمران خان کی ختم ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے کام، انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے 30 35 سال جو پہلے کام کیا انہوں نے، تو وہ اس میں بھی کچھ نہیں کیا الیکشن میں۔ ابھی مولانا کے جو ساتھی ہیں اکرم نورانی صاحب، انہوں نے حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اس کے بارے میں فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے شیخ رشید صاحب کو، جو کہہ رہے تھے کہ 72 گھنٹے میں ہم ایکشن لے لیں گے، ان پہ اریسٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ان کو 72 گھنٹے بھی نہیں دینے چاہیے اس بارے میں، یہ 24 گھنٹے میں ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان سارے بندوں کو، پی ڈی ایم کی پارٹی کو۔ مریم نواز نے جلسے میں شمولیت نہیں کی، کیونکہ اس کو پتا تھا اس بارے میں کہ اس نے وہاں پہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، طالبان کے جھنڈے اٹھائے جانے ہیں، طالبان کی سپورٹس کی جانی ہے، اور پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کی جانی ہے، اور پاکستان کے خلاف باتیں کی سازش کی جانی ہے۔ تو اس لیے مریم نواز کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گی تو میرے پہ غداری کا بھی مقدمہ درج ہوگا۔ اس لیے محترمہ جو ہے وہ کل بہانہ بیماری کا کر کے گھر میں رہی، کہ کام تو ہو ہی جانا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو کام ہو جانا ہے، ہمیں تو اس سے وہ نہیں ہے۔ میں نہ بھی جاؤں گی تو کوئی مسئلہ نہیں، نعرے بازی تو مولانا فضل الرحمان کو کمیونٹی جو جماعت کا، ان کی جو پی ڈی ایم جماعت ہے اس کا صدر بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جو کام ہم چاہتے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ زرداری جو ہے وہ پیچھے ہوا ہے اس چیز میں فی الحال، مگر ہے تو ساتھ ہی ہے نا، پی ڈی ایم کے ساتھ ہی شامل ہے ہر چیز ہے۔ ان ساری پارٹیوں کے خلاف، ملک کی غداری کے ملک سے جنہوں نے غداری کی ہے، ان پہ مقدمہ درج کرنا چاہیے، اور ان ساروں کو گرفتار کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں۔ یہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان کو توڑ دیں۔ کس لیے توڑ دیں؟ کہ ہمارا پیسہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، سارا کچھ، یہ ساری چیزیں کہانی، ساری پیسوں کی گیم ہے ساری چل رہی۔ مریم نواز ہے وہ بھی پیسوں کے پیچھے، کہ ہمارے ابو کو بچا لو، ہمارے ابو کے پیسے۔ ابو کے کہاں کے پیسے ہیں؟ آپ نے حکومت کے لوٹے ہیں، پاکستان کے پیسے لوٹے ہیں، اور پاکستان سے آپ نے وہاں پہ بھیج دیے ہیں۔ لنڈن میں آپ نے پراپرٹیاں خریدی، سعودیہ میں آپ نے پراپرٹیاں خریدی، ہر جگہ پہ آپ نے پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہیں اپنی۔ کہاں سے پیسہ آیا؟ اتنا پیسہ کون سا کاروبار ہے جو پاکستان میں آدمی کرے اور اتنی جلدی فٹافٹ ساری جائیدادیں اتنے ملکوں میں خرید لے؟ ابھی شہباز شریف صاحب بھی اسی کیس میں پھنسے ہوئے، منی لانڈرنگ اور یہ ساری چیزیں، فراڈ بازیاں، ہر چیز۔ حکومت آج تک ان لوگوں کی دو پارٹیوں کی حکومت چل رہی تھی، اور اسی میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ تمہاری باری اور میری باری آ گئی، نہ کسی نے پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ انہوں نے حال بنا کے رکھا ہوا تھا، ملک کو لوٹ کو سوٹ کے یہ سارا کچھ کھا کے قرضوں کے تلے دبا کے رکھ دیا۔ پچھلی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لو نواز شریف صاحب کی، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ، جب ہم باہر تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم جا کے سارا کچھ سیدھا کر لیں گے، اور جب جیسے ہم اقتدار میں آئے اور ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بہت سارا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ فلاں چیز ایسی ہے، اور ہر چیز کرپشن، اور یہ وہ ہر چیزیں ہیں، تو ملک کو چلانا اس ٹائم مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو باہر کھڑے ہو کے، اسمبلی سے باہر کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی کہ ہم جاتے ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اتنا ایزی نہیں ہے جب کرپشن کی ہوئی اور اس کو آپ لے کے چلتے ہیں خالی لوگوں کو شو کرنے کے لیے، ڈالر کو، یا اس کو ایک بیلنس کر کے چل رہے تھے۔ جب وہ بیلنس آپ ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے تو وہ تو کشتی ڈوبے گی اس میں۔
اب اسی طرح عمران خان کا ہوا، کشتی تو اب ڈوبنی ہے ساری۔ اب کرتے ہیں بات اس کے سلسلے میں ہزارہ کالونی کی۔ ہزارہ کالونی کے پہلے بھی 2-3 سال پہلے، عمران خان کی حکومت سے پہلے، زرداری حکومت جب تھی، نواز شریف لوگوں کی، یہ وزیر اعظم صاحب تھے، تو اس ٹائم بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یہی لوگوں، ان کے 20-22 لوگ اس ٹائم بھی مارے گئے تھے اور شہید کیا تھا ان لوگوں کو۔ اور وہ اس ٹائم بھی سردیوں کا ہی سیزن تھا، اور سردیوں میں تقریباً سڑکوں پہ لے کے ڈیڈ باڈیوں کو بیٹھے رہتے کافی دن، 15 سے 20 دن تک وہ ڈیڈ باڈیوں کو لے کے بیٹھے رہتے احتجاجن کے، جب تک ہماری بات نہ سنیں گے، ہم سے مذاکرات نہیں کریں گے، تب تک ہم نہیں دفنائیں گے۔ اور ابھی بھی وہی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جانا چاہیے تھا اس سلسلے میں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، تو عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جانا چاہیے تھا اور جا کے وہاں پہ بات چیت کرتے، کیونکہ مردے کو باہر رکھ کے قبر سے، جو آدمی شخص فوت ہو گیا اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے قبر میں دفنا دینا چاہیے فوری طور پہ۔ یہ بھی ملک پر عذاب ہی ہوتا ہے، اگر آپ نہ دفنائیں، کوئی بندے اس طرح نہ دفنائیں، تو وہ ریاست مدینہ نہیں ہے، وہ کلانے کے بھی قابل نہیں ہے پھر اس میں۔ اگر اس طرح اگر کوئی اتنے دنوں سے ڈیڈ باڈیوں کو اپنا لے کے، شہداء کو لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوں، اور -2-3 ٹمپریچر اس ٹائم جا رہا ہے کوئٹہ کے اندر، اور ہماری دوسرے جو ہیں MP MN جا کے بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بات کی، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم سے بات کرنی۔ تو وزیر اعظم کو چاہیے فوری طور پہ وہ آ کر ان سے بات کریں، نہ کہ اس پہ ابھی کوئی آپ سیاسی گیم کھیلیں۔ یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ عذاب ہی آئے گا، اس سے ملک کے اوپر عذاب آئے گا۔ آپ لوگوں نے تو چلے جانا ہے، مگر ملک کے اوپر عذاب ہی رہنا ہے، کیونکہ ان کا خون، بے قصور لوگوں کا خون جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ وہ ہمیشہ جو ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز کا انقلاب آئے گا اور ساری چیزوں کا ہوگا، اور ملک کے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں گی اور بھی، اگر اس طرح کا کام نہ روکا گیا اور نہ ان کو حق دلایا گیا۔ اقلیت، ہم جو ہمارے ویسے ہی شیعہ سنی کا مسئلہ چلتا رہتا ہے ہر چیزوں میں، اور دوسری کمیونٹی کے اوپر بھی اقلیت تو ویسے کوئی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے پاکستان میں، ہر لحاظ سے ان کو مسئلہ رہتا ہے۔ ہندو کمیونٹی کا پیچھے مندر انہوں نے تو توڑ دیا، پکڑ کے جلسہ کر رہے تھے جی وہاں پہ، اور انہوں نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ایک دم سے پلان بنا کے اور آگے سارا کچھ توڑ دیا۔ یہ کہاں پہ اسلام تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ اسلام یہ کہہ کے جائیں آپ ان کی مسجدیں توڑ دیں یا ان کی عبادت گاہیں توڑ دیں یا مندر توڑ دیں۔ بیٹھے بٹھائے آپ لوگ کو انڈیا میں جی یہ ہو گیا، ہم نے ادھر توڑ دینا ہے۔ آپ کا انڈیا سے کیا دینا دینا؟ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، وہ ایک علیحدہ ایک ریاست ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم انڈیا سے نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر پہ دیکھنا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس طرح تو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ساری دنیا میں تو لوگ تو مسجدیں بھی توڑ دیں گے پکڑ کے، کہ ساری چیزیں کر دیں گے کہ بھئی آپ نے فلاں ملک میں یہ کیا تو ہم اس کے اگینسٹ میں یہ کر دیں گے۔ ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ حکومت کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یہ ملا ازم کو جتنا بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے۔ ملا ازم ہمارے ملک کے لیے خطرناک خطرہ ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اس طرح کی کوئی چیز اپنے ملک کو بنانے کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر یہی چیز رکھنی تھی تو پھر اس ٹائم قائد اعظم کو ضرورت ہی نہیں تھی پاکستان بنانے کی۔ ہمارے علماء کرام اور یہ وہ ساری چیزیں کہ جی اسلام کے نام پہ تو ٹھیک ہے پاکستان بنایا گیا ہے، ہر چیز کی ہے، مگر جو قائد اعظم کا پاکستان تھا اور اسلام کا ان کا جو نظریہ تھا، اس میں سب کو برابر کا حق دیا گیا ہے، اقلیتوں کو بھی برابر کا حق دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس ملک میں صرف وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلمان ہی بنے گا، ہندو بھی بن سکتا ہے، دوسری قومیتوں سے بھی بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ اقلیت کیوں نہیں آ سکتی؟ 65 کی جنگ میں تو بڑے بڑے کارنامے اقلیتوں نے کیے ہیں، آج ان کی کتابوں سے بھی نام ختم کر دیا، سب چیزیں ختم کر دی انہوں نے۔ ہندو بھی اس ٹائم تھے جنرل وغیرہ، اور کرسچن بھی تھے اس ٹائم جنرل، جنہوں نے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں۔ ہمارے جو صرف اپنی سیٹوں جیتنے کے لیے اور انتشار پیدا کرتے ہیں لوگوں میں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ حکومت کو، عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں طیب اردگان کی طرح اور اپنا ترکی کی مثال دیتے ہیں، تو پھر ترکی والا کام بھی کریں جو ترکی حکومت نے مولویوں کے ساتھ کیا تھا، پھر پاکستان کو بھی وہ کرنا چاہیے تاکہ یہ کنٹرول میں آئے۔
اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں نہیں کیا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے اس سے مراد ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا عمران خان کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر وہ سارے احکامات بھی کرنے پڑیں گے، خالی نعرے لگانے سے جو ہے نا وہ کچھ نہیں بنتا۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔